وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلیت ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، معاذ اللہ کسی نے الٹریٹ لکھ دیا۔ ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الٹریٹ ہے۔ وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو الٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی۔ اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے۔ قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے۔ اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے، اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب۔ اور مکہ کو ام القریٰ کہا، مکہ کو ام القریٰ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی وہ ام القریٰ ہے۔ اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی، اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی، سب کی رسالتیں پھوٹی، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا۔ یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں۔ اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے۔ یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے۔ تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے۔ جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے، اس میں بعدیت نہیں ہوتی۔ تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو هو الاول والآخر کی شان دی، هو الاول، اولیت اور آخریت اس کی اپنی ذات کے لائق بنائی۔ فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے، آپ کو امی بنایا تاکہ هو الاول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے۔ تو اولیت و آخریت کی شان آقا علیہ السلام کے اس لقب میں ہے۔ پھر آگے اوصاف بیان کیے، اوصاف بیان کرتے چلے آئے کہ ان کے اوصاف و کمالات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور یہ لوگ دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ
امر بالمعروف عامر بھی ہیں معروف کے لیے، ناہی بھی ہیں منکر کے لیے، اور صرف پیغام دینے والے اور امر و نہی فرمانے والے نہیں بلکہ یہ محلل بھی ہیں محرم بھی ہیں۔ یہ صرف شارح نہیں، یہ شارح ہیں۔ کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے، جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے، جس ڈھب سے بیٹھے وہ شریعت ہو جائے، جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے، اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے، کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائیں شریعت ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے، اس سے خدا کا دین بنتا ہے۔ لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں، اگر وہ پہلے ہی طیب تھیں تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا؟ وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں۔ وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلید ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو لہم کہا تو مطلب ہے کہ انہیں پابند کر دیا۔ جن کے لیے یہ طیبات کو حلال کہہ دیں گے، وہ اگر انہوں نے حلال نہ کہا تھا تو وہ طیب ہو کر بھی امت کے لیے حلال نہ ہوگی۔ جن کو یہ حرام کر دیں گے وہی حرام ہوگی۔ تو مدار حلت و حرمت زبان مصطفیٰ پر ہے۔